پروگرام برکاتی کی باتوں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے بھی آم کے فوائد کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج کے پروگرام میں بھی آم پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آم کی مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ آم کا مربع آپ نے کھایا ہوگا، آم کا شیک بنتا ہے، آم کی اب تو لوگ جو ہیں وہ آم کا کیک بھی بناتے ہیں، آم کی آئس کریم بھی ہوتی ہے۔ آم کی چٹنی، کیری کی چٹنی بھی بہت مشہور ہے، اور کیری کی چٹنی بڑی مزیدار ہوتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ کیری کی چٹنی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیری، پودینہ، ادرک باریک کٹی ہوئی، لہسن باریک کترا ہوا، کلونجی اور سرکہ لے لیں۔ کیری، پودینہ، ادرک باریک کٹی ہوئی، لہسن باریک کترا ہوا، کلونجی اور سرکہ۔ کیری کاٹ کر گٹلی الگ کر دیں۔ کیری کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور اس کو سرکے میں ادرک اور لہسن اور پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ یہ بات خاص خیال رکھیے کہ بہت زیادہ چولہے کی آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے، بہت دھیمی آنچ کے اوپر اس کو پکائیے۔ پکاتے ہوئے جب کیری گل جائے تو کلونجی اور ثابت لال مرچ بھی ڈال دیجیے۔ جب سب چیزیں گل جائیں اور پانی اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو شکر کا قوام بنا کر ڈال دیں۔ چند منٹ تک پکائیں اور اس کے بعد چولہا بند کر دیں۔ کیری کی مزیدار کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہے۔ مختلف چیزوں کے ساتھ آپ بچوں کو اسکول جاتے وقت ان کے لنچ میں ڈبل روٹی پر لگا کر دے سکتے ہیں۔ جو لوگ لنچ اپنے ساتھ دفتر لے جاتے ہیں وہ بھی روٹی کے اوپر بھی اور ڈبل روٹی پر بھی اور بند کے اوپر بھی یہ چٹنی لگا کر لے جا سکتے ہیں۔ اور بعد وقت اگر آپ کو میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا اور میٹھے میں کوئی چیز نہ ہو تو کھانا کھا کر روٹی سے کیری کی چٹنی بھی کھائی جا سکتی ہے۔ کیری کی چٹنی کی طرح آم کا حلوہ بھی بہت مشہور ہے، اور آم کا حلوہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ آم کا گودا 1 کلو، کشمش 100 گرام، چھوارے کٹے ہوئے 100 گرام، کلونجی 25 گرام، دار چینی پیسی ہوئی 6 گرام، الائچی پیسی ہوئی 6 گرام، لونگ 6 گرام۔ یہ اجزاء ہیں آم کا حلوہ بنانے کے لیے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اس کے اجزاء بتا دیتے ہیں۔ آم کا حلوہ، آم کا گودا 1 کلو، یعنی آم کے گودے سے مراد ہیں کہ قلمی آم کاٹ لیجئے، جس کا چھلکا اوپر سے نکال دیجئے۔ اس کے ساتھ کشمش 100 گرام، چھوارے کٹے ہوئے 100 گرام، کلونجی 25 گرام، دار چینی پیسی ہوئی 6 گرام، چھوٹی الائچی پیسی ہوئی 6 گرام، لونگ 6 گرام۔ چھوارے پکا کر نرم کر لیں۔ گھی یا مکھن میں کلونجی، لونگ، الائچی کو سرخ کر لیں۔ اب نرم کیے ہوئے چھوارے آم کے گودے اور کشمش میں ملا کر آگ پر ہلکی آنچ پر پکائیں، اور اس کے بعد اس میں شکر کا قوام ملا دیں، اور اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ نے ہلکی آنچ پر پکائی تھیں، لونگ، دار چینی، الائچی، اس کو اس میں ملا دیں۔ بہت اچھا آم کا حلوہ آپ اس کو کہہ لیں، آم کی سویٹ ڈش بہت اچھی تیار ہو جائے گی، اور اس کو بھی آپ مختلف وقتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے اندر دودھ بھی ملا لیتے ہیں۔ آم کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کو بطور مسواک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو دانتوں پہ رگڑ کر مسواک کی طرح آم کی گٹلی کو استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، دانت صاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ آم میں بھی وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور جس چیز میں بھی وٹامن سی ہوتا ہے اس کی گٹلی میں لازماً ہوتا ہے۔
تو آم کی گٹلی کو اگر آپ اپنے دانتوں پہ بطور مسواک منجن کے طور پر ملیں گے تو دانت صاف بھی ہوں گے، اور صاف ہونے کے ساتھ ساتھ دانت مضبوط بھی ہوں گے۔ دانت کی جو تکالیف ہیں وہ تکالیف دور ہو جائیں گی، منہ سے بو آنا، پائریا ہونا، منہ سے خون آنا مسوڑوں سے، ان سب میں فائدہ ہوگا۔ آم کے پتے اور پھول کا جوشاندہ سے کلیاں کرنے سے گلے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ غرارے اس طرح کریں کہ پانی حلق میں اندر تک جانا چاہیے، اور اس سے غرارے کرنے سے خناق میں، گلے کی مختلف بیماریوں میں، ٹونسلز میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آم کے پھول کا رس شہد کی ایسا شہد کی مکھی اگر بچھو کسی جگہ ڈنک مار دے تو وہاں پر آم کے پھول کا رس لگانے سے بہت جلدی سکون آ جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو بچھو نے یا شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے تو آدمی تڑپتا ہے اور بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ فوری طور پر آم کے پھول کو وہاں پر لے جا کر رگڑ کر اس جگہ مل دیں تو بچھو کے کاٹنے کی اور شہد کی مکھی کے ڈنک مارنے کی تکلیف میں فائدہ ہو جاتا ہے، درد کی شدت کم ہو جاتی ہے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آم کے پتے اور پودینہ جوش دے کر شہد ملا کر پینے سے متلی، قے اور ڈکاروں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا قہوہ پئیں گے تو متلی، قے اور ڈکاروں میں فائدہ ہوگا۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آم کے فائدوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک وقفے کے جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔